ایک حرم وہ ہے جو مکۃ المعظمہ میں موجود ہے، ہمارا قبلہ ہے، اور جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں سے پاک کیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اور ایک حرم ملت اسلامیہ کے عقائد کا حرم ہے، جس میں ہر کچھ عرصے بعد بت سرق آتے ہیں۔ اس حرم کو پاک کرنے کے لیے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے لوگ اٹھتے ہیں جو اس نظریاتی حرم میں بانگے اذاں دیتے ہیں اور اس حرم کو ان نظریاتی بتوں سے پاک کرتے ہیں جو اس میں ہر کچھ عرصے کے بعد گھس بیٹھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی اور علامہ اقبال کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ 13ویں صدی میں جب مشرق وسطیٰ پر تاتاریوں کے حملوں کا آغاز ہوا اور پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا، تو ایسے وقت میں مولانا روم کونیا شہر میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی حکمت اور تعلیمات سے ایسی قوم کو ابھارا جس نے نہ صرف تاتاریوں کا مقابلہ کیا بلکہ اگلے کئی سو سال تک مسلمانوں کی امامت کی۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسی طرح جو دور حاضر کے چیلنجز ہیں، فتنے ہیں، بت ہیں، جن کی وجہ سے آج کا مسلمان کنفیوزڈ ہے اور اپنی پہچان اور تشخص ہی کھو بیٹھا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اقبال ہے۔ مثلاً وطنیت یعنی نیشنلزم کا چیلنج ہے، کیپٹلزم ورسز کمیونزم کا چیلنج ہے، اور انہی نظاموں سے اٹھنے والے اور فتنے ہیں جیسے مادہ پرستی کے مٹیریلزم ہے، سرمایہ داری ہے، ایتھیزم یعنی الحاد ہے۔ ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے علامہ اقبال ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوائے قندیل۔ یہ ہے اقبال کی وہ ذمہ داری اور آبلیگیشن جس کے بارے میں وہ اس ربائی میں اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ یہ وہی کام ہے جو مولانا جلال الدین رومی نے کیا تھا۔ چو رومی در حرم دادم ازان من، ازو اموختم سرار جان من، بے دور فتنہ عصر کہنو، بے دور فتنہ عصر روان من۔